ثم انزل علیکم، وہی واقعہ کیا ہوا کہ پھر اللہ نے نازل کی تم پر من بعد الغم امناتا، اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا بھیجی؟ چین، سکون، امن۔ کون سی امن؟ آگے اس کی تشریح کی ہے۔ امن سے مراد جنگ سے رکنا یہ امن نہیں ہے، بعض اوقات جنگ کرنا امن ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں جنگ کرنا امن ہوتا ہے، جنگ سے رکنا نہیں۔ آگے اللہ نے خود تعریف کی ہے کہ وہ لوگ وہاں سے پیچھے ہو گئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سکون نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس غم کے بعد اتارا، کیا اتارا؟ سکون اور چین۔ کون سا چین؟ نعاسن، یعنی اونگ، یعنی اونگ۔ اللہ نے خود آگے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی اونگ اتاری۔ یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا، جس کا غلبہ ہو گیا تم میں سے ایک گروہ پر۔ احد میں جب وہ سارے حیران پریشان اور تتر بتر ہو گئے تو ظاہری بات ہے غم بھی تھا، بہت سارے غم اکٹھے ہوئے تھے، گزشتہ اس میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ان غموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے دل کو اتنا مطمئن کیا کہ ان سب پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ کیا کر دی؟ نیند۔ وہ جنگ میں کھڑے ہیں، سامنے دشمن ہے، تلواریں لیے کھڑا ہے، نیزے لیے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں نا، بیان ہو رہا ہونا تو اس میں سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کے اوپر ایک سکینہ اور وہ امن نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سب کے سب کیا کر رہے تھے؟ وہ سب سو رہے تھے، اور اتنی حال نیند ان پر غلبہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے تلواریں کیا ہو جاتی تھی؟ گر جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی تو سب ڈھال کے پیچھے تھے، یعنی ہاتھ میں ہوتی ہے نا ڈھال، تو نیند اتنی تھی کہ وہ سر کیا ہو رہے تھے ان کے، وہ ڈھال کے پیچھے چھپ جاتے تھے بار بار، اور ان کی ہاتھ سے تلواریں وہ بار بار گرتی تھی، پھر اٹھاتے تھے وہ پھر گر جاتی تھی، اتنی نیند تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں جنگ میں اور جہاد میں ایسے موقع پر نیند آنا یہ فتح کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام کی صورت ہے کہ اتنی مشکل وقت اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ کیسا سکون؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک دلی سکون ہوتا ہے۔ نیند تبھی بندے کو آتی ہے جب کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ بندہ کوئی پریشان ہو، غم میں ہو تو اسے نیند نہیں آتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب وہ غم میں تھے تو اللہ نے ان کے غم کو کیا کیا؟ ختم کیا، اور اتنا ان کا دل مطمئن کر دیا کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ جو نیند طاری ہوئی یہ محبین اور مخلصین پر ہوئی تھی۔ ان میں جو لوگ منافق تھے، جن کے دل میں نفاق تھا، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ ان کے اوپر یہ نیند طاری نہیں ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے اس کا خود ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی پتہ چل رہا تھا جن پر نیند طاری تھی وہ محبین ہیں، اور جو پریشان کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ظاہر کیا۔ تو میں نے جو شروع میں عرض کی کہ منافقین اور مخلصین کو ایک احسان کے ذریعے سے، ایک نعمت کے ذریعے سے الگ الگ کر دیا۔ تو اس وقت جتنے لوگ نیند میں تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ محبین، مخلصین تھے، اور کچھ لوگ جو نہیں تھے، جن پر خوف اور آگے ان کی کیفیت آ رہی ہے وہ کیفیت طاری تھی، وہ دراصل منافق تھے۔